ڈریمز کو آپ کیسے لیتے ہیں کہ جو ہمیں خواب آتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا کیا ہمارے جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں؟ کیا اس وقت روح واقعی کہیں گئی ہوئی ہوتی ہے یا کانشیس ہمارا کہیں پہ موجود ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں میرے 3 اوپینین ہیں خواب کے بارے میں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیلی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے وہ سوچ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ڈریم ہوتے ہیں. وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہ آپ کے ڈیلی اس کے ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے. دوسرے میرے خیال میں خواب جو ہے وہ میڈیم آف کمیونیکیشن بھی ہیں. اسپریچول ڈریمز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو میسج کمیونیکیٹ ہو سکتا ہے اور اس کا پروف ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کمیونیکیٹ ہوا تھا. اور میرے خیال میں ڈیمونک خواب بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، اور یہ میرا خیال ہے، غلط سچ دونوں ہو سکتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے نا، یہ ایک اسپیس سوٹ ہے. اچھا، تو یہ آپ بھی پہن سکتے ہیں اور کوئی اور بھی اسے پہن سکتا ہے اگر چاہے تو. جس ٹائم آپ اس میں اویلیبل نہ ہو، آپ کی کانشیسنیس اس سے باہر ہو یا ایک ان بٹوین سٹیج میں ہو، تو شاید کسی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے کسی حد تک. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کی اپنی سول آپ کی باڈی میں نہیں ہے، یا ہے یا نہیں ہے، سوتے وقت کی بات. میں اگر ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، ایک چیز پھر اس کے بعد، ہمارے مائنڈ ڈفرینٹ فریکوینسیز پر آپریٹ کرتا ہے. بہت لو تب ہوتی ہے جب ہمیں نیند آنے والی ہوتی ہے اور ہم نیند اور جاگنے کے درمیان ہوتے ہیں. ایک یہ اسٹیٹ ہے. دوسرا اسٹیٹ نارمل ہے جو ہم ابھی ہیں. تیسرا وہ ہے جب آپ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت ہائی ایموشنل لیول پہ ہوتے ہیں. تو یہ جو 2 اوپر اور نیچے والے لیول ہیں، اس میں آپ کا شاید اپنے سوٹ پہ کنٹرول تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے. فل نہیں جاتا کبھی بھی، تھوڑا ویک ہو سکتا ہے. بٹ اگین اٹس این ایزمپشن کرنٹلی، ہارڈ فیکٹ نہیں ہے یہ. تو اسی ایزمپشن میں اگر ہم یہ ایڈ کر لیں کہ جب انسان، اب یہ ہماری ڈسکشن پتہ نہیں کسی اور طرف چلی جائے گی، موضوع ہمارا کچھ اور ہے، تو جب انسان جو ہے وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بیڈ ڈریمز آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کوئی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ریپلیس کر لیتی ہو اس باڈی کو ایمپٹی دیکھتے ہوئے. اچھا، فار دا سیک آف ڈسکشن، مطلب آپ میرا سوال سمجھیں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. دیکھیں، میرا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو دونوں سائڈ آف سٹوری بتاؤں. ٹھیک ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، سائنس کیا کہتا ہے. صحیح. اب مجھے پتہ ہے کہ ہماری ڈسکشن دوسری طرف ڈائیورٹ ہو رہی ہے، چونکہ یہ کویسچن ایسا ہے. آپ کبھی نیل ڈیگراس ٹائسن کی 4 ڈائمینشن بینگ کی ڈسکشن سنیے گا کہ وہ 4 ڈائمینشن بینگ کے کیا کریکٹرسٹکس بیان کرتے ہیں. ہم 3 ڈائمینشن بینگ، 3 ڈائمینشن ہے، وہ 4 ڈائمینشن بینگ کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور وہ اس کی جو ایکسپلینیشن دیتے ہیں نا، وہ آپ سنیں گے تو آپ بڑے حیران رہ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ 4 ڈائمینشن بینگ آپ کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے. یہ اس کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے کہیں پڑھی ہوگی ضرور. یہ قرآن کریم کی ایگزیکٹ آیت ہے. شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ نیل ڈیگراس ٹائسن جو فزسسٹ ہیں، جو بڑے ویل نون ہیں اس فیلڈ میں، وہ 4 ڈائمینشن بینگ کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اور وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ آپ کے باڈی کے اندر داخل ہو کے آپ کے اندر سرجری کر سکتے ہیں، اور بغیر کٹ لگائے باہر آ سکتے ہیں، اور بغیر کٹ لگائے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یہ ہے نیل ڈیگراس ٹائسن، یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے، آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. وہ نہ مسلمان ہیں، نہ وہ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں اگر 4 ڈائمینشن تھیوریٹیکلی ہیں تو یہ اس کی پراپرٹیز ہیں. تو وہ یہاں سے غائب ہو کے یہاں چلے جائیں گے. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے، آپ نے بھی شاید وہ ویڈیوز کبھی دیکھی ہوں. میرا ایسے لوگوں سے میری ملاقات بھی ہوئی جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم مر گئے، اور ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا، لیکن ہم نے دیکھ رہے تھے کہ ہماری روح ہماری باڈی کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہو؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو بھی جب بھی آپ OB اسٹڈی کریں گے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں، جو یہ بلیور نہیں ہیں،
ان کے لیے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سب سے اسٹرانگ پروف ہے. اور وہ کیسے؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ 10-12 لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. صرف یو ایس میں ملینز آف لوگوں کے ساتھ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے کیا, اس کو پہلے سمجھیں. میں نے اس پہ ایک پام رینلز ہیں, ایک سنگر تھی میرے خیال میں, انہوں نے بیان کیا تھا پہلے یہ واقعہ کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا اور بڑا کریٹیکل آپریشن تھا, اور آپریشن کے ٹائم ایک موقع ایسا آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گئی چھت کے پاس. نیچے جو ٹولز وہ استعمال کر رہے تھے مجھ پر, جو باتیں وہ کر رہے تھے, اپنے آپ کو سب کو میں دیکھ رہی تھی. وہ باتیں مجھے یاد ہیں, وہ ٹولز مجھے یاد ہیں, اور اپنا آپ مجھے یاد ہے جو نیچے دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد میں اس باڈی میں واپس آ گئی. اب اس کے بعد جب وہ جاگی تو یہ تمام باتیں ایگزیکٹ ویسی تھی جو انہوں نے ڈسکشن کیے تھے, جو ٹولز استعمال کیے تھے, وہ ساری چیزیں تھیں جو اس نے ایکسپیرینس کی. پر یہ صرف پام رینلز نہیں ہیں, یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کے بھی ہیں. میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, طارق صاحب ہیں, کینیڈا میں ہیں, جب انہوں نے یہ میری سیریز دیکھی, یہ خاص قسط, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ہمارے دوست ہیں, انہیں کڈنیز کا بہت زیادہ ایشو تھا, بہت زیادہ مسئلہ تھا, بہت تکلیف میں تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں سے جو تھوڑا ایلیگل سا آپریشن ہوتا ہے, کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ پروسیس کرایا, تو ان لوگوں نے کوئی دھوکہ سا اسے دے دیا کو, وہ کڈنی نکال لیتے ہیں, کوئی آئی ڈونٹ نو کیا بھی جو بھی ہوا. پر اس درمیان وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے انیستھیزیا دے دیا گیا اور یہ آپریشن سٹارٹ تھا, اور تو اس میں ایک لمحہ آیا کہ میں اپنی باڈی سے اٹھ گیا. اب یہ ایسے ہیں کہ مطلب یہ پام رنرز یا یو ایس کے نہیں ہیں, ہمارے اپنے مردان کے ہیں. اور مجھے انتہائی ریلیف ملا, ایک بہت ریلیف ملا, وہ درد تکلیف سب کچھ ختم ہو گیا میرا, اور میں اپنی باڈی کو نیچے دیکھ رہا تھا. اور پھر ایک دم میں اپنی باڈی میں واپس آ گیا, اور مجھے بڑا برا لگا جب میں واپس آیا. اچھا, این ڈی اے کو جب بھی آپ بیان کریں گے نا, تو این ڈی اے کے کچھ ایکسپیرینسز ہیں جو سب نے کیے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ این ڈی اے میں اور ڈریم میں یا ڈیلیوژن میں فرق کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. پر جب ڈریم ہوتا ہے نا, تو وہ چیزیں ایکچولی نہیں ہوئی ہوتی. پر جب این ڈی اے ہوتا ہے تو آپ ایکچوئل چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اپنی باڈی کے اندر سے, پر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری باڈی یہاں ہے اور میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں, یہ این ڈی اے ہوگا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. تو ہیلوسینیشن میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا. ہاں, ہیلوسینیشن میں ہوتا ہے, پر اس میں آپ کا کوئی بھی تھرڈ پارٹی گواہ نہیں ہوتا. اب جیسے پام رینلڈ کے ساتھ ہوا, تو وہ ڈاکٹر, وہ نرسز کہتی ہیں کہ ہاں ہماری ایگزیکٹ یہی ڈسکشن بھی ہوئی, ہم یہی ٹولز بھی استعمال کر رہے تھے جو یہ یوز کر رہی تھی. تو ہیلوسینیشن میں یو آر دا اونلی وٹنس, آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. اس میں یہ باقی تمام لوگ اس کے ساتھ انکلوڈ ہیں. اور پام رینلڈس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے, تو یہ صرف ایک نہیں ہے, یہ میں نے جیسے کہا ملینز آف لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ ایک اور کنسیپٹ ہے ٹرمینل لوسیڈیٹی کا, آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا. ٹرمینل لوسیڈیٹی کیا ہے؟ جو بہت سیویئر پیشنٹ ہوتا ہے, جس کے دماغ نے کام چھوڑ دیا ہوتا ہے, اور بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے, بالکل مرنے والا ہوتا ہے. وہ موت سے کچھ لمحے قبل سب کچھ یاد آ جاتا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے, سب سے اچھی باتیں کرتا ہے, اور پھر مر جاتا ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. جب آپ کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور ڈیمیج ہے, یہ جو کچھ لمحے کے لیے آپ واپس آتے ہیں صرف بات کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے؟ اسے کہتے ہیں ٹرمینل لوسیڈیٹی. آپ اسے کبھی یہ سرچ کیجیے گا, یہ بہت انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ٹرمینل لوسیڈیٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ باڈی اور کانشیسنیس کا اور ہمارے لحاظ سے سول کا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جب آپ کا جو مین اکوپمنٹ ہے, آپ کا جو ریڈیو ہے, جو وہ سگنل پکڑ کے آپ کو گانے سنا رہا تھا, وہ ریڈیو ہی ٹوٹ گیا ہے, تو یہ سگنل کچھ ٹائم کے لیے کہاں سے آئے اور اس نے کیسے یہ کمیونیکیشن کی اور اس کے بعد مر گیا, صرف یہ خاص ٹائم کے لیے. ٹرمینل لوسیڈیٹی کہاں سے آیا؟ تو ٹرمینل لوسیڈیٹی, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. اچھا, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس میں آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں پوچھا تھا کہ اس میں کچھ سملیرٹی ہوتی ہیں او بی میں. نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ تر, جو کچھ وقت کے لیے مر گئے پھر واپس آئے؟ ایک تو ہم اپنی باڈی سے اوپر اٹھے, او بی ہوا, ہم دیکھ رہے تھے سب کچھ نیچے, یا کوئی مر گیا تو لوگ رو رہے ہیں اس کے آس پاس. دوسرا کیا ہوتا ہے, ہم جاتے ہیں اور ہم ایک ٹنل سے, ایک اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں اور ایک کشادہ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک بہت ہی اندھیری ٹنل سے گزرتے ہیں, ہم اسے ٹنل ایکسپیرینس کہتے ہیں, اور ایک بہت کشادہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, پر وہ انڈرسٹینڈنگ میری ہے ابھی, اللہ عالم ٹھیک ہے غلط ہے, میری اس کے بارے میں ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ٹنل ایکسپیرینس کے بارے میں. خاص کر وہ ورم ہول والی تھیوری تو کہیں آپ کنیکٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ بلیک ہول والی سوری,
دیکھیں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ وہ سنگولیرٹی ہے. نہ اس سے انرجی گزر سکتی ہے، نہ اس سے لائٹ گزر سکتی ہے، نہ اس سے میٹر گزر سکتا ہے. پر اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ اگر بائی اینی چانس آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں، امپاسبل ہے کیونکہ میٹر نہیں گزر سکتا، انرجی نہیں گزر، لائٹ تو کیسے، بٹ بائی اینی چانس اگر آپ اپنے آپ کو بلیک ہول میں پالیں تو کیپ گوئنگ، یو ول اینڈ اپ ان اندر یونیورس. آپ دوسرے یونیورس میں چلے جائیں گے. ان کے مطابق دوسرے یونیورس میں جانے کا راستہ ہے وہ بلیک ہول ہے. پر اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے نہیں گزر سکتی. ایک چیز ہے اس پوری کائنات میں جو اس کائنات کی نہیں ہے، شاید وہی اس سے گزر سکتی ہو. وہ کیا؟ سول. اچھا، ہماری نا، میں اصل میں ہمارے پاس نا 1 گھنٹہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا ہر جملہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے، اور وہ ہر سوال ایک پورے پوڈ کاسٹ کا متقاضی ہے. ایسے ہی ہے.